अगर नंबर 1 कोई गलत आदमी है तो एमएनए बन जाता है, जो नंबर 2 है वो ये बन जाता है, और नंबर 3 फिर वो लोकल बॉडी में वो ले आते हैं। और जमहूरियत ना होने की वजह से जो निज़ाम की जो अफादियत थी वो अभी तक आवाम तक नहीं है, और उसी जमहूरी निज़ाम के ना होने की वजह से मुल्क माशी तौर पर भी तरक्की नहीं कर सकता। और एक माश जो बड़ी ज़रूरी है किसी भी कौम के लिए, जो हमें बेसिक नेसेसिटीज चाहिए, जहाँ पे पंजाब है, इतने बड़े सूबा है, उसका जो सीएम है वो उस सूबे की एम्प्लॉयमेंट के लिए कुछ नहीं करता, वो उन्होंने सिर्फ छोड़ा होता है फेडरल, तो टैक्सेस रेज करते हैं, और जो भी लोगों से फाइन्स और जैसे हम देखते हैं ट्रैफिक फाइन वो इकट्ठा करके उसको खर्च करते हैं, लेकिन मेगा चीजों की तरफ कि जी हमने ये फलां सड़क बना दी, लेकिन वो जो लोगों की बेसिक नेसेसिटीज हैं उन पे उनका फोकस नहीं होता। और उसकी मिसाल आप देखते हैं कि एक तरफ हमारी सड़कें पुल बड़े अच्छे बनाए जा रहे हैं, लेकिन हमारा जो सरकारी अस्पताल है उसमें दवाइयां नहीं है, उसकी हालत कितनी खराब है। व्यूअर्स, जब हम वेस्टर्न डेमोक्रेसी तरफ देखते हैं तो वहां पब्लिक के डोर स्टेप पे बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ उनको अवेलेबल है, एजुकेशन, हेल्थ, ट्रांसपोर्ट, एम्प्लॉयमेंट, सिक्योरिटी। क्या वजह है कि पाकिस्तान को आज 80 साल हो गए और आवाम को हम उनकी जो बुनियादी जरूरियात है वही पूरी नहीं कर सके? डॉक्टर साहब, इसको आप कैसे एड्रेस करेंगे? उसमें जो देखिए मल्टीपल फैक्टर्स हैं इसकी वजूहात में, लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर तो ये है कि पाकिस्तान में क्योंकि एक जमहूरी निज़ाम नहीं चल सका, और जमहूरियत ना होने की वजह से जो निज़ाम के जो अफादियत थी वो अभी तक आवाम तक नहीं है, और उसी जमहूरी निज़ाम के ना होने की वजह से मुल्क माशी तौर पर भी तरक्की नहीं कर सका। और एक माश जो बड़ी ज़रूरी है किसी भी कौम के लिए, जो हमें बेसिक नेसेसिटीज चाहिए, वो माश अभी तक पाकिस्तान में इस्टेब्लिश नहीं हो सकी, और एक लीड कैप्चर तो खुशहाल होता गया, लेकिन आवाम जो थी वो गरीब होती गई। इसका तीसरी जो बहुत बड़ी वजह, जो कि आपने मगरिब की जमहूरियत की बात की, तो मगरिब की जमहूरियत एक बहुत अहम एलिमेंट है उनकी लोकल बॉडीज, जो कि उन्होंने अपने उस निज़ाम को डिवॉल्व करके लोकल बॉडीज में इख्तियारात दे दिए। लोकल बॉडीज उनकी इतनी ऑर्गेनाइज्ड है और वो पूरा एक अपना सिस्टम कम्युनिटीज का, अपनी काउंटीज का वो चलाती है। उस काउंटी में आप देखिए स्कूल होता है उनका, वो कम्युनिटी रन करती है, फंड्स आते हैं लेकिन कम्युनिटी उसको मैनेज करती है, उनका पूरा एक स्कूल बोर्ड होता है, और दे वर्क अंडर द मेयर ऑफ द सिटी और काउंटी। और मेयर जो है वो जहाँ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसने अपने लोगों को इंसाफ के लिए भी, पुलिस में भी आपको पता है शेरिफ जो है उनका वो कम्युनिटी का इलेक्टेड होता है, स्कूल बोर्ड्स कम्युनिटी के इलेक्टेड मेंबर्स चला रहे होते हैं, हॉस्पिटल्स को कम्युनिटी के इलेक्टेड मेंबर्स देख रहे होते हैं, उनका फायर डिपार्टमेंट कम्युनिटी चला रही होती है, वॉलंटियर्स उनके आते हैं बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल्स में, उनके फायर डिपार्टमेंट में, उनके स्कूल्स में, और आप हैरान होंगे बड़े बड़े बूढ़े लोग भी आए होते हैं। तो इसी तरह जो मेयर है वो सिर्फ अपनी कम्युनिटी की इसी वेल बीइंग के लिए, उनको तमाम बेसिक नीड्स देने के लिए, और उसके साथ वो एक और जिम्मेदारी भी लेता है जिसे कहते हैं एम्प्लॉयमेंट। हमारे आप देखें सिस्टम में कि जो हमारे प्रोविंस हैं, जहाँ पे पंजाब है, इतने बड़े सूबा है, उसका जो सीएम है वो उस सूबे की एम्प्लॉयमेंट के लिए कुछ नहीं करता, वो उन्होंने सिर्फ छोड़ा होता है फेडरल, वो सिर्फ पैसे लेके जो फेडरल से लेते हैं एनएफसी में, और प्लस जो टैक्सेस रेज करते हैं, और जो भी लोगों से फाइन्स और जैसे हम देखते हैं ट्रैफिक फाइन्स वो इकट्ठा करके उसको खर्च करते हैं, लेकिन मेगा चीज़ों की तरफ कि जी हमने ये फलां सड़क बना दी, हमने जिसे पॉपुलर पॉलिटिक्स के लिए कि हमने पुल बना दिया, सड़क बना दी, कैंसर अस्पताल का इफ्ताह कर दिया, कैंसर हॉस्पिटल का इफ्तिताह कर दिया, ये कर, लेकिन वो जो लोगों की बेसिक नेसेसिटीज हैं उन पे उनका फोकस नहीं होता। और उसकी मिसाल आप देखते हैं कि एक तरफ हमारी सड़कें पुल बड़े अच्छे बनाए जा रहे हैं, लेकिन हमारा जो सरकारी अस्पताल है उसमें दवाइयाँ नहीं है, उसकी हालत कितनी खराब है, स्टाफ अंडर पेड होते हैं या पेड ही नहीं होते, डॉक्टर्स जो हैं उनके स्टाफिंग कम होती है, उनके ऊपर लोड बहुत ज्यादा है, और जब वो नहीं करते लाहौर की जो पैरिफरीज हैं वो सारे पेशेंट यहाँ लाहौर आ रहे होते हैं, क्योंकि वहाँ पे तो बिल्कुल कोई काम नहीं किया गया होता इस सिलसिले में। तो वहाँ पे जो मेयर है वो अपने लोगों की, जैसे मैंने बताया कि पंजाब का जो सीएम है या सरहद का सीएम है या बलूचिस्तान का सीएम है, वो कोई एम्प्लॉयमेंट के लिए बिजनेस डेवलपमेंट नहीं कर रहे होते, वो कंपनीज को ट्रैक नहीं कर रहे, अपने बिजनेसमैन को फैसिलिटेट नहीं कर रहे कि आप इन्वेस्टमेंट्स करें, हम आपको ये फैसिलिटी देंगे। ये वहाँ पे मेयर जो है वो बहुत कंपनीज को ट्रैक करते हैं, उनको अपने पास टैक्स फ्री जोन्स देते हैं, उनको अपने पास दूसरी फैसिलिटीज देते हैं कि वो वहाँ पर आकर काम करें, अपने बिजनेस स्टैब्लिश करें, ताकि उसकी इकॉनमी भी बेहतर हो उस शहर की या उस काउंटी की, और उसके लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिले। और इसमें मैं बहुत सारी मिसालें भी दे सकता हूँ। डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ जब देखते हैं कोई भी हल्का हो, हमारा कौमी असेंबली, सूबाई असेंबली, वहाँ यूनियन काउंसिल, जिसे हम बरतानिया की काउंसिल या अमेरिका की काउंटी से रिलेट कर सकते हैं, जहाँ रफली 1000 घर हैं, को 10,000 15,000 लोग रहते हैं, वहाँ स्कूल की हालत, गवर्नमेंट स्कूल की वो ना गुफ्ताबे है, वहाँ जो डिस्पेंसरी है जहाँ एक आम बंदे ने जाना है वो ना गुफ्ताबे है, ट्रांसपोर्ट का सिस्टम कोई नहीं है। तो
اس کی وجہ آپ جو ہمارا نظام ایم پی اے نے چیف منسٹر کو الیکٹ کرنا ہے, ووٹ کرنا ہے تو چیف منسٹر بننا ہے, ایم این اے ووٹ کرے گا تو پرائم منسٹر بنے گا, اس کے بغیر نہیں بنے گا. تو یہ جو اتنا زیادہ آپ اس کو پرابلمٹک اور کمپلیکیٹڈ سسٹم دیکھتے ہیں, اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ لیکن اس سسٹم میں جو سب سے بڑی خرابی ہے نا, جو فرق ہم کہتے تو ہیں یہ جمہوری سسٹم ہے, جبکہ جو دنیا کی جمہوریت ہے خصوصاً ڈیولپڈ ورلڈ کی, اس میں جو ایم پی اے ایم این اے ہے نا, ان کے پاس کوئی ڈیولپمنٹ ایجنڈا نہیں ہے. ان کا کام صرف لیجسلیشن ہے, اور وہ الیکٹ کرتی ہے لوگ ان کو صرف لیجسلیشن اسمبلی میں بیٹھ کر پالیسیز بنانا, لیجسلیشنز کرنا. ہمارے ہاں کیونکہ بدقسمتی سے کیونکہ سیاسی جیسے میں نے کہا کوئی دور مستحکم نہیں ہو سکے, ہماری ہائیبرڈ رجیم چلتی رہی, اور اس کی وجہ سے ہمارا جو سسٹم ہے وہ ہمیشہ ہی خراب رہا. تو ہمارے ضیاء الحق ایرا سے انہوں نے, کیونکہ انہیں ایک پولیٹیکل سپورٹ چاہیے تھی, انہوں نے ایک نئی پولیٹیکل کلاس کریٹ کی جیسے کہ سب کو پتہ ہے, اور اس کلاس میں انہوں نے ان ایم پی ایم این ایس کو خوش کرنے کے لیے فنڈنگ ان کو دینی شروع کر. اس فنڈنگ سے یہ ہوا کہ آج تک ایم پی ایم این اے کو اب عادت پڑ گئی کہ وہ اپنے علاقے کے جو ووٹس ہیں وہ اس ڈیولپمنٹ کر کے لیں, اور وہ ڈیولپمنٹ اگین جیسے میں نے بتایا کہ وہی دکھاوے کے پروجیکٹ, الیکشن کے پاس یہ سڑک بنا دی, یہ والا گلی ٹھیک کرا دی, سیوریج ٹھیک کرا دی, نلکے لگوا دیے, یہ یعنی اس لیول پہ ہمارے یہاں پالیٹکس ہوتی ہے. تو وہ جو ایم پی اے تھے, اس لیے لوگوں کا جو معیار ہو گیا ان ایم پی اے کو الیکٹ کرنے کا, وہ بن گیا ان کے یہ کام بجائے کہ ان کی قابلیت. کیونکہ قابلیت کی جو ان کے لیجسلیشن کرنی تھی, پالیسیز بنانی تھی کانسٹیٹیوشن میں رہتے ہو کے عوام کے لیے, عوام کے انصاف کے لیے. اب وہ ایم پی اے نے, کیونکہ اس دوڑ میں ہمیں پتا کہ ہمارے علاقوں میں یہ ہوا کہ پالیٹکس میں بہت پیسہ انوالو, اور اب جو ایم پی ایم این اے کو کروڑوں روپیہ خرچنا پڑتا ہے الیکشن لڑنے کے لیے, کمپیٹ کرنے. اب جب وہ بنتے ہیں تو انہیں وہ پیسہ بنانا بھی ہوتا ہے. تو ایک تو انہیں وہ فنڈس کی اٹریکشن ہے جو انہیں مل رہے ہیں, سیکنڈلی پھر وہ سسٹم کو انہوں نے خود ہی کرپٹ کر دیا. وہ نہیں, آپ بڑے حیران ہوں گے کہ آپ اگر جائیں چھوٹے شہروں میں, اور چھوٹے شہروں سے زیادہ دور نہیں, لاہور کو ہی کراس کریں ادھر ادھر کہیں شادرہ شیخو پورہ اس سائڈ پہ یا قصور سائڈ پہ, تو ایم پی اے ایم این ایس جو ہے وہ پولیس بھی انہیں پیسے دے رہی ہوتی ہے, جو وہاں کے ادارے کام کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی منتھلیاں دے رہے ہوتے ہیں, ان کے خرچے اٹھا رہے ہوتے ہیں, کیونکہ ان کا ایکسپینس بہت ہے, کیونکہ وہ پاپولر پالیٹکس کر رہے ہیں. جبکہ اصل چیز تھی جو جیسے میں نے کہا کہ وہ لوکل باڈیز میں ہم جائیں. لوکل باڈیز میں یہ ہوتا ہے کہ جو کمیونٹی کے اندر سے بندہ ہوتا ہے, کسی محلے سے, کسی کمیونٹی سے, اس کو الیکٹ کرتی ہے کمیونٹی. تو کمیونٹی کے سامنے اس کا کریکٹر بھی ہوتا ہے, اس کی ہر چیز ان کے سامنے ہوتی ہے. وہ جو ان کا نمائندہ ہوتا ہے وہ ان کی ان نیڈس کو سمجھتا ہے, بیسک نیڈس کو, وہ اس کے ساتھ اس کا ڈیلی انکاؤنٹر ہے, ڈیلی اس نے ان کے ساتھ رابطہ کرنا ہے. تو جس طرح وہ ڈیلیور کر سکتا ہے, اور اس کے نہ ہونے سے اس کی جو بیسک نیڈس ہم جاتے ہیں, ایک طرف ہمارے حکمران ہمیں دکھا رہے ہوتے ہیں شان و شوکت, ہم نے یہ کر دیا, وہ کینسر ہاسپٹل بنا دیا, وہ جبکہ ہم محلوں میں جاتے ہیں تو گلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں, لوگ بے حال ہیں, اسکولوں میں بھینسیں بندھی ہوئی ہیں. میں نے خود دیکھی ہیں کہ سرکاری ویلفیئر سینٹر, سوشل اندر بھینسیں, گدھے بندھے ہوئے ہیں. تو یہ ہمارا بہت بڑا اہم ہے. ڈاکٹر صاحب, لاسٹ جو ہمارے 2015 میں لوکل باڈی الیکشن ہوئے تھے, اس کے بعد سے تو آج تک ہوئے ہی نہیں, اور وہ بھی جو ہوئے تھے اس کا بھی کوئی امپیکٹ گراؤنڈ اور گراس روٹ لیول پہ ایک عام پاکستانی کو جو ہم کہتے ہیں بیسک نیڈ اس کے ڈور اسٹیپ پہ پہنچے, ملے, وہ نہیں ہوا. اس کی آپ کیا وجہ دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, اس کی وجہ تو بہت ایویڈنٹ ہے, جیسے ہم نے پہلے بات کی, کیونکہ اب فنڈز ایم این اے ایم پی ایز کو ملتے ہیں, تو ان کا انٹرسٹ ہی نہیں ہے کہ لوکل باڈیز کے جو نمائندے ہیں ان کو فنڈ دیے جائیں, کیونکہ ایم این اے ایم پی ایز اپنا الیکشن ہی اسی بیس پہ لڑتے ہیں کہ انہوں نے کوئی نالی بنا دی, سڑک بنوا دی, پل بنا دیا اپنے علاقے میں, تو اس کی بیس پہ لوگ انہیں ووٹ کرتے ہیں. اور وہ جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ لوگ پھر اب قابلیت پہ ووٹ نہیں کرتے, کیونکہ لوگوں کا بھی یہ کانسیپٹ ختم ہو گیا ہے کہ ایم پی ایم این اے کا رول بیسکلی ان کے لیے لیجسلیشن کرنا ہے, پالیسیز بنانا ہے, ہیلتھ کی پالیسی, ایجوکیشن کی پالیسی. لیکن وہ کیونکہ اس پہ الیکشن لڑتے ہیں تو قوم بھی اسی طرح رسپونڈ کرتی ہے, اس لیے ان کو ایک طاقتور بندہ وہ چنتے ہیں جو گنڈا بھی ہو, جس کے بعد لینڈ کروزرز ہو, گن مین ہو, اور علاقے میں اثر رسوخ ہو. تو اب یہ جو نمائندے, جب یہ بعض ہمارے پولیٹیکل پارٹیز الیکشن جو کانسٹیٹیوشن کے پیٹ بھرنے کے لیے الیکشن کرا بھی دیتے ہیں, لیکن یہ انہیں بالکل فنڈز ہی نہیں دیتے, کیونکہ وہ بالکل ایک بیکار ادارہ ہے, اور وہ جو میرے خیال ہے خام خام ایک گورنمنٹ کا پیسہ اس پہ خرچ ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب, آج ہماری جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے اندر اتنی کرپشن ہے, ہمارے سیاسی نظام میں اتنی کرپشن ہے, تو پھر کیسا لوکل گورنمنٹ, لوکل باڈی سسٹم ہو جس سے عوام کو بیسک نیڈز اور اس کے رائٹس ڈور اسٹیپ پہ مل سکیں؟ دیکھیں, اگین اس میں میری رائے میں جو آپ نے جو بات کی اسی کے پیرائے میں کہ پولیٹیکل پارٹیز کو تو ہم نے یہی دیکھا ہے کہ وہاں پہ اگر نمبر 1 کوئی غلط آدمی ہے تو ایم این اے بن جاتا ہے, جو نمبر 2 ہے وہ ایم پی اے بن جاتا ہے, اور نمبر 3 پھر وہ لوکل باڈی میں وہ لے آتے ہیں کسی کو. جو علاقے میں جو اکثر ہم نے جب الیکشن ہوتے بھی دیکھے تو ہم نے کوئی اچھے لوگوں کو وہ بھی الیکشن کنٹیسٹ کرتے نہیں دیکھا.
اس سے یہ ہے کہ ہمارے جیسے ڈیموکریٹک سسٹم میں ہمیں تھوڑا سا ویسٹرن نظام سے ہٹنا پڑے گا کہ ہمیں جب لوکل باڈی سسٹم کو ایک انڈیپینڈنٹ کر دیا جائے، اس کا تعلق پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ نہ ہو، یہ پیورلی قوم کے نمائندے ہوں، ان کے محلوں سے، ان کی کمیونٹی سے، اور جو محلے قوم ہے، کمیونٹی بورڈز ہیں، وہ اپنے علاقے کے قابل باکردار لوگوں کو چنیں، وہی ڈائریکٹ جو فنڈز ہیں وہ ٹریجری سے ان کو ملیں، وہ سیاسی جماعتوں کے فنڈز کے ساتھ یا جو گورنمنٹ بنی ہے اس کے فنڈ کے مرہون منت نہ ہو، بلکہ وہ انہیں ڈائریکٹ کانسٹیٹیوشن یہ رائٹ دے، جو کہ ہے بھی ویسے کانسٹیٹیوشن میں، لیکن انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں کانسٹیٹیوشن تو ایک بالکل ردی کی ٹوکری میں پڑا ہے، وہ ان کو ملے، کمیونٹی ان کو واچ کرے، کمیونٹی کے بورڈز ہوں جیسے میں نے ویسٹ میں بتایا، تو اس میں دیکھیں جو نچلے جگہ پہ اگر عوام کے اندر سے لوگ آئیں گے وہی اپنے علاقے کی جو مفاد ہے اس کو دیکھ سکیں گے، اپنے لوگوں کے مفاد کو دیکھ سکیں گے. تو اس لیے میں اینڈ پہ یہی کہوں گا جو ہم بار بار اس علی گڑھ انسٹیٹیوٹ آف پولیٹیکل فورم پہ بات کر رہے ہیں کہ عوام کو اپنے لیے، اپنے حقوق کے لیے، اپنے رائٹس کی جو بھاگ دوڑ ہے وہ اپنے ہاتھ میں لینی پڑے گی. آج اگر آپ اپنے علاقوں میں منظم ہو جائیں اور اپنے کمیونٹی بورڈز بنا لیں تو کوئی تھانے دار بھی آپ کو ایکسپلائٹ نہیں کر سکتا، کوئی ادارے آپ کو جو چاہے وہ لیسکو کے ہوں یا دوسرے وہ آپ کو ایکسپلائٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ کا ایک بورڈ ہوگا جو آپ کو ریپرزینٹ کرے گا. اور اپنے لوکل باڈیز کے لیے اپنی جو گورنمنٹس ہیں، اگر آپ جب تک خود سیاست میں نہیں کھڑے ہوتے، اپنے لوگوں میں سے جب لوکل باڈی الیکشن آئے کھڑے کریں لوگوں کو، نہیں کرتے تو جو اپنی پارٹیز ہیں ان کو مجبور کریں کہ وہ آپ کو اچھے لوگ دیں، آپ کے اندر سے لوگ دیں، نہ کہ بالکل آپ ایک ڈورمنٹ ہو کے اگر بیٹھے رہیں گے اور بالکل نظام سے آپ لا تعلق ہو کے بیٹھے رہیں گے تو اس میں تو صرف یہی کچھ ہوگا. کیونکہ جو مفاد پرست لوگ ہیں وہ دنیا کے ہر نظام میں اوپر آ جاتے ہیں، وہ ہر وقت موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں. تو آپ لوگ اگر انہیں موقع دیں گے تو وہ اسی طرح ہمارے رائٹس کو ایکسپلائٹ کرتے رہیں گے اور ہم اسی طرح بیٹھ کے اپنی محفلوں میں گلے شکوے کرتے رہیں گے، اور اس کا رزلٹ یہی نکلے گا جو آج پاکستان میں نکلا ہوا ہے کہ نہ کوئی انصاف ہے کہیں پہ، نہ کوئی میرٹ ہے کہیں پہ. تو یہ آپ لوگوں کا فرض عین ہے. یہی اصل میں جہاد ہے. جہاد صرف جنگ نہیں ہے کہ جب جا کے جنگ لڑنی ہے کسی محاذ پہ، وہ اب ہمارا کام نہیں ہے، وہ فوجوں کا کام ہے. ہمارا کام ہے ہم اپنے اندر کے نظام میں اپنی اور اپنی نسلوں کی بہتری کے لیے ایک جد و جہد